السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج اس سلسلہ انبیاء کی گفتگو میں آج جناب صالح علیہ السلام کی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جناب صالح کی زندگی کو قرآن مجید نے کس انداز سے بیان کیا ہے اور کتنے مقامات کے اوپر کتنے مراحل سے ان کو گزرنا پڑا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ایک طائرانہ طور کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کریں گے، جس سے آپ حضرات انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے کر آنے کی کوشش کیجیے گا، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے ہم سب جس سے پروردگار عالم نے قوموں کو تباہ کر دیا ہے، اور ہمارے انبیاؤں کی جو زحمتیں تھیں، کوششیں تھیں، جن لوگوں نے الحمدللہ سراہا اور ساتھ میں رہے، ان کو کیا ملا انشاءاللہ ہم آخر میں نتیجے کے طور کے اوپر آپ کی خدمتیں پیش کریں گے۔ قوم سمود کہا جاتا ہے جس قوم میں جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وادی القرا بھی کہتے ہیں اس علاقے کو جس علاقے کے لیے جناب صالح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے بڑی محنت اور کوششوں کے ذریعے سے توحید کو پہنچانے کا کام شروع کیا۔ جب پہنچانے کا کام شروع کیا، وہ علاقہ تھا مدینہ اور شام کے درمیان کا وہ حصہ تھا جہاں پر وہ اپنی اس خدمات کو انجام دے رہے تھے۔ اور جناب صالح جب انہوں نے سلسلہ شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہو جاتا ہے، اس میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ کینہ ہو، چاہے وہ بغض ہو، چاہے ان کو اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں ہمارا بزنس، ہماری جو چیزیں ہیں ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائیں۔ حق کو پہچان رہے ہوتے ہیں مگر وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جناب والا اس علاقے میں، جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی، وہ بہت سرسبز و شاداب تھا اور بہت بہترین انداز سے جناب والا لوگ رہا کرتے تھے، اور اس زمانے میں پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں کے درمیان میں باقاعدہ زبردست انداز سے محلات بناتے تھے، گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ بہترین باغات اور بہترین ماشاءاللہ سے نہریں، بہترین جانور، سب کچھ ماشاءاللہ سے بہترین طریقے سے چل رہا تھا، اور یہ تمام نعمتیں جو پروردگار عالم انہیں عنایت کر رہا تھا، اس میں صرف اور صرف یہی چاہیے تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور پروردگار عالم کے سامنے سرب سجود رہیں، توحید کے سلسلے سے کسی کو بھی اپنے سامنے کھڑا نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے سورہ شعراء میں 141، 142، 143 سورہ شعراء میں اس کا تفصیلی طور کے اوپر جناب والا بیان آیا، اور آخر میں خدمت میں آپ کیس کریں گے جب یہ سلسلہ بہت آگے چلا گیا اور وہ مکمل طریقے سے کفر کے اوپر وہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی کو ہذیان، دیوانہ، جادوگر، یہ سب لقب سے ان کو ملقب کرنے لگے۔ کون؟ وہ لوگ جو حاسد تھے، جو دشمن تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت سے ہمارے پیغمبر اکرم جناب صالح علیہ السلام کامیاب ہو سکیں۔ آخر میں وہ اپنے ہٹ دھرمی کے اوپر جناب والا مکمل طریقے سے گامزن رہے، اور پھر ان کے ساتھ صرف اور صرف 4000 افراد ان کے ساتھ ہوئے، اور پھر جب ان کی مخالفت کا سلسلہ ایک دم بالکل تیز ہو گیا تو پھر معجزات کے طور کے اوپر پروردگار عالم نے ایک اٹھنی عنایت کی تھی، جو آپ نے ناقہ صالح مستقل طور کے اوپر مجالسوں میں سنا ہوگا۔ وہ اٹھنی جو تھی وہ معجزاتی طور کے اوپر، جیسے جناب اسماعیل کے لیے گوسفند آیا تھا، ایسے ہی اس زمانے میں جناب صالح کی مدد کرنے کے لیے، ان کے اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے اٹھنی کو دیا تھا، اور وہ کافی چیزیں جناب والا ان کے اس اٹھنی کے سبب سے بڑے اس علاقے میں برکتیں جناب ہو رہی تھیں۔ آخر میں کچھ لوگوں نے
مل کر یہ طے کیا کہ جہاں تک ہو سکے ان کے کام کو ناکام بنانا ہے، اور پھر اٹھنی کو جناب قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوئے، شرمندہ ہونے کے بجائے آ کے جناب صالح پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ کا عذاب کدھر گیا، ہم نے تو اٹھنی کو جناب قتل کر دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ دور تک جناب ان کو چھوٹ ملی، اور پھر جو چھوٹ ختم ہوئی ہے اس وقت تک جناب صالح سمجھاتے رہے۔ تو پھر عذاب جب پروردگار عالم کا آیا ہے جناب صالح کے قوم کے اوپر، تو اتنی زبردست آواز آسمان سے آئی ہے، جس کو کہتے ہیں ایک ایسی آواز تھی کہ جس کو آواز کو سن کر سب کے سب بہرے ہو گئے، اور بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ مر بھی گئے، مردہ ہو گئے۔ وہ جو سرسبز و شاداب اور بہترین ویران باقاعدہ باغات اور یہ تمام پہاڑوں میں گھر، یہ سب جو بنائے ہوئے تھے، کچھ بھی جناب ان کا کام نہیں آیا، اور پھر وہ سب کے سب ویرانے میں تبدیل ہو گئے۔ مگر قبل اس کے کہ عذاب آئے، جناب صالح کو کہا کہ جتنے بھی اپنے پیروکار ہیں ان کو لے کر آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ تو 4000 تقریباً ان کے افراد تھے جو ان کے ساتھ ہوئے، اور وہ سب جنا والا جو ہے بچ گئے۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ جب وہ وہاں سے نکل گئے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی کے سسٹم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، تو پھر ایک گروپ اور آگے آیا، اور وہ جو گروپ جو تھا، وہ گروپ مثال کے طور کے اوپر عجیب ٹائپ کا گروپ تھا۔ 9 قبیلے جیسے ہوتے نا، 9 قبیلے جیسے جناب بنی اسرائیل کے زمانے میں قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، اسی انداز سے 9 قبیلے تھے۔ ان 9 قبیلوں والوں نے مل کر جناب صالح کو قتل کرنا چاہا۔ جناب صالح کو قتل کرنا کیسے چاہا کہ چونکہ جناب صالح نبی پیغمبر علیہ السلام ایک پہاڑ کے کھوں میں جاتے تھے، وہاں عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تمام طریقے سے پتہ لگا کر وہاں تک پہنچے اور جناب صالح کو قتل کرنا چاہا۔ جب جناب صالح کو قتل کرنا چاہا تو پھر اللہ کا عذاب ان 9 قبیلے کے وہ کچھ خاص افراد تھے جو قتل کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھروں کی بارش ہونے کے سبب سے وہ سب کے سب جناب والا مارے گئے۔ اور خدمت میں آپ کیس کریں کہ ان تمام مراحل سے جو ہم اور آپ خلاصے کے طور کے اوپر جناب صالح پیغمبر کے سلسلے سے گزرے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات کے اوپر آیا، خاص کر کے سورہ شعراء میں ان کا کافی تذکرہ آیا ہے۔ سورہ اعراف میں 74 نمبر آیہ کریمہ ہے، جس میں عذاب کے سلسلے میں اور ان تمام واقعات کے سلسلے میں مفسرین نے تفصیل کے طور کے اوپر ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اب آئیے ہمارے اس جناب پیغمبر اکرم جناب صالح نبی کے سلسلے سے جو آج قصہ بیان ہوا ہے، واقعہ بیان ہوا ہے قرآن مجید کے روح سے، ہمیں اور آپ کو کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو درس جو اس میں ملتا ہے، نمبر 1، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام جب آسان نہیں ہوتا ہے، خاص کر کے جب نیک کام ہوتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے، حق کا کام ہوتا ہے، اس میں آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ہارنا نہیں ہے، آپ کو مستقل طور کے اوپر لگے رہنا ہے۔ اجر یہ قوم اجر نہیں دیتی، اجر وہ دے گا جس کے طرف سے آپ کام کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ چونکہ قرآن نے شیطان کے سلسلے میں کہا ہے کہ وہ بہکائے گا، تو مکمل طریقے سے وہ اپنے طریقے سے لگا رہتا ہے، اور اس نے بہکایا ہے، اور بہکانے کے بعد پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا گمراہ ہونے کے سبب سے۔ دوسرا درس جناب والا کیا ملا؟ دوسرا درس یہ ملا کہ جناب صالح کے ساتھ جو تھے، جو ان کے پیروکار تھے، وہ تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ عذاب میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، وہ عذاب میں نہیں آئے، اور وہ مستقل طور کے اوپر اپنی زندگی کو آباد و شاد رکھے رہے، اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ آج ہم اور آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ 4000 افراد جو زندہ بچ گئے۔ خدمت میں آپ کس کریں،
اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو بھی اس دین کا کام کرنے کے لیے آگے چلتا ہے تو اس کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، خاندان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شہر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس میں شیطان کے نمائندے جناب پیچھے لگ جاتے ہیں، الزامات اور نہیں پتہ کون کون سے زخم زبان جناب والا وہ ایک مرتبہ بارش کرنا شروع کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سہتے ہوئے وہ شخص آگے بڑھتا ہے جو دین کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے. خاص کر کے ہمارے علماء و روحانی جو نیک سیرت اور خدمت انجام دینے کے لیے آگے آ رہے ہوتے ہیں. مگر ہاں، کیا وہ لوگ جو یہ کام انجام دیتے ہیں، کیا وہ لوگ صحیح طور کے اوپر اس دنیا میں زندہ ہیں؟ نہیں، بلکہ مردہ ہیں. وہ ظاہری طور کے اوپر سانس چل رہی ہے مگر وہ باطنی طور کے اوپر مردہ ہیں. چونکہ گزشتگان انبیاء کی جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا وہ جناب بڑے طاقتور ہونے کے باوجود بھی، پیسے والے ہونے کے باوجود بھی تباہ برباد ہوئے، ختم ہو گئے. اسی طریقے سے آج بھی وہ قوم جو ترقی کر رہی ہے وہ ترقی وہی قوم کرتی ہے جو اپنے رہبر کو پہچانتی ہے، رہبر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. خاص کر کے جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمکاری کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے راستے فراہم کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے مدد کر رہی ہوتی ہے. تو وہ افراد جیسے پرانے زمانے کی وہ قومیں جو 4000 جناب صالح پیغمبر کے لوگ باقی بچ گئے اور سب کے سب تباہ برباد ہوئے. اسی طریقے سے جو بھی اپنے علاقے کے علماء کرام جو خدمت اہل البیت علیہم السلام انجام دے رہے ہیں، یقین جانیے کہ وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. ان کو جناب والا صلہ ملے گا. تو اسی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے ہم لوگ بہت قریب ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا جانچ کر دیکھیں کہ ہم جب ظہور کے پہلے ہم کیا ہیں اور ظہور کے بعد ہم کیا ہوں گے. تو ظہور کے پہلے اگر ہم صحیح ہیں تو ظہور کے بعد بھی ہم صحیح رہیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر ظہور سے پہلے ہم ان کے نمائندے یا ان کے خدمت گزار یا دین کی خدمت کرنے والوں کے مخالفت میں کھڑے ہوئے اگر ہیں تو پھر امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی ہم وہیں پر کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا انسان چینج ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ انبیاء کی تاریخ جو بیان ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے بیان ہو رہی ہے تاکہ ماضی کے جھروکوں سے ہم درس لیتے ہوئے اپنے مستقبل کو انشاءاللہ سنوار سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروردگار عالم ہم سب کو خدمت اسلام و اہل البیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.